ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ. آج کے محاضرے میں موضوع ہے ہدایت سے محرومی کے اسباب، یعنی کن وجوہات کی وجہ سے آدمی راہ راست سے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. آج کے درس میں 19 ایسے اسباب کو جو اہم ہیں ان کو بیان کیا جائے گا. پہلے سرسری طور پر اس کو جان لیتے ہیں. نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا. نمبر 2 ہے آخرت کا انکار کرنا. نمبر 3 ہے شرک کرنا. نمبر 4 ہے تکبر، تعصب. نمبر 5 سنت سے انحراف، یعنی سنت کی مخالفت کرنا، سنت سے ہٹ جانا. نمبر 6 آباء و اجداد کی اندھی تقلید، یعنی دین کے معاملے میں کہنا کہ ہم وہی کریں گے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں. 7ویں چیز ہے خواہش نفس کا پجاری بننا، یعنی جو جی میں آیا بس وہی کر بیٹھے. 8ویں چیز ہے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں سے سوال کرنا، ان سے کچھ سیکھنا. نمبر 9 گناہ کا ارتکاب کرنا، فسق و فجور کا ارتکاب کرنا. نمبر 10 ظلم کرنا. نمبر 11 ناانصافی کرنا. نمبر 12 گانا سننا. نمبر 13 جھوٹ بولنا. نمبر 13 خیانت کرنا. نمبر 15 استغفار اور توبہ کو چھوڑ دینا. نمبر 16 اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنا، اللہ کے دین سے روکنا. نمبر 17 اولاد کا قتل کرنا، اپنے بچوں کو مارنا، یعنی جان سے مارنا. نمبر 18 اکثریت کی پیروی کرنا، یعنی میجورٹی کی طرف بھاگنا، دلیل اور حق کی طرف کان نہ دھرنا، بس اندھ بھکتی کی طرح جس کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگنا. اکثریت کی پیروی کرنا، میجورٹی کے پاس چلنا. نمبر 19 آخری ہے بری صحبت اختیار کرنا. بری صحبت یعنی دوست جو برے ہیں ان کو اپنے سے قریب رکھنا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کو دوست بنانا. اس سے بھی آدمی ہدایت سے، نیک عمل سے محروم ہو جاتا ہے. پہلی چیز جو بتائی گئی تھی کفر اور شرک کا ارتکاب کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا. اس سے آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے جو آدمی کفر کرے وہ ہدایت پر، دین پر ہے ہی نہیں، دین سے ہٹ گیا ہو. اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. دوسری نے کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرے، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ کہ وہ ہدایت کی جو سعادت حاصل ہوتی ہے وہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کی سچی طرف میں رہتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی
راہ راست پر چلاتا ہے اور انہیں نیک عمل کی توفیق بخشتا ہے. لیکن جو کفر کرے، اللہ کی مخالفت کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. دوسری چیز ہے آخرت کا انکار کرنا. آخرت کا انکار کرنا، آخرت پر ایمان لانا، یہ ارکان ایمان میں سے ہے. یعنی ایمان کی جو 6 ارکان ہیں اس میں سے 5واں جو رکن ہے ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا. اور جو آدمی ایمان کے کسی بھی رکن کو 6 جو ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتے پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، جو 6 ارکان ہیں، اس میں سے کسی بھی رکن کو چھوڑ دے، انکار کر دے، آدمی کافر ہو گیا. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ سبا آیت نمبر 8 میں فرمایا افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نہیں کہتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا یا اسے دیوانگی ہے، جنون ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی اللہ کے عذاب میں دوچار ہیں اور دور کی گمراہی میں. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کہاں پہ ہیں؟ فی العذاب، اللہ کے عذاب میں ہیں. والضلال البعید، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے. تو اللہ رب العالمین پر، اور اللہ رب العالمین جو آخرت کا دن، حساب کا دن بنایا ہے، اس کا انکار کرنا گویا ہدایت کی جو نعمت ہے اپنے آپ کو اس سے محروم رکھنا ہے. تو آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے. آخرت کا انکار کرنا ایمان اور ہدایت سے محروم ہونا ہے. تیسری چیز ہے شرک کرنا. شرک کسے کہتے ہیں؟ جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جو عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس عبادت کو، اس کام کو کسی دوسرے کے لیے کرنا. صرف نوع من انواع العبادہ لغیر اللہ. شرک کی تعریف یہ کہ عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی کو دے دینا. سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن سجدہ کسی مخلوق کا ہوتا ہے، کسی شجر حجر کا ہوتا ہے، کسی اور شخص کا ہوتا ہے، تو یہ شرک ہے. اور شرک کرنے کی وجہ سے آدمی گمراہی میں داخل ہو جاتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تبارک و تعالی قطعا شرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گا جس کو چاہے گا. اور جو آدمی شرک کرے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں واقع ہو گیا. جس نے شرک کیا وہ بہت بڑی گمراہی میں داخل ہوگا. تو شرک کرنا یہ گویا اپنے آپ کے اوپر کلہاڑی مارنا ہے، ہدایت سے محروم ہونا ہے اور ایمان کا خاتمے کا اعلان کرنا ہے. تو یہ تیسری چیز ہوئی. چوتھی چیز ہے تکبر اور تعصب. تکبر اور تعصب. تکبر کسے کہتے ہیں؟ اکڑنا، اترانا، اللہ کی نعمت اور اللہ کی دولت پر فخر کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. تعصب اپنے آپ کو بہت قابل سمجھنا اور دوسروں کو نیچا دکھانا. یہ جس چیز میں داخل ہو جائے وہ آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے مگر ان کے گمراہ ہونے کی جو آپ سب دیکھیں تو سب سے بڑی جو وجہ وہ یہ تکبر ہے. فرعون کو کون نہیں جانتا ہے؟ فرعون حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لایا جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں الوہیت کے مقام پر نہیں ہوں، جو لوگوں کو خود کہلاتا تھا کہ میں الہ ہوں، انا ربکم الاعلی. جو فرعون کا یہ نعرہ تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ جانتا تھا کہ میں رب نہیں ہوں. حقیقت بالکل واضح ہو چکی تھی کہ موسیٰ سچے آدمی ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. لیکن فرعون ایمان نہیں لایا تکبر کی وجہ سے.
انانیت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے۔ ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ ابو جہل کون نہیں جانتا ہے؟ دشمنی میں، تعصب میں، فخر و غرور میں یہ ایمان نہیں لایا۔ قوم عاد، قوم ثمود کی آپ تاریخ پڑھ لیجئے، ان کے ایمان نہ لانے کی جو وجہ ہے وہی تکبر ہے، غرور ہے۔ نمرود، حامان، قارون، ابو لہب، ابو جہل، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط وغیرہ وغیرہ جتنی بھی قومیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہرگز کی نعمتوں سے نوازا تھا مگر یہ ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ تکبر میں مبتلا تھے۔ تکبر کی وجہ سے آدمی محروم ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے آدمی ہدایت سے دور ہوتا ہے، نیک عمل سے محروم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ابلیس کو کون نہیں جانتا ہے؟ ابلیس کو ابلیس بنانے میں جو سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانا اور یہ کہا کہ میں بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ تکبر کی وجہ سے ابلیس بن گیا اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ جس آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی نیکیوں سے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سماج میں بہت ساری نیکیاں ہیں اور بہت ساری بھلائیاں ہیں جس کو کرنا چاہیے، لیکن آدمی کہتا ہے کہ یہ کام میں کیسے کروں، میرے منصب کا، میری کرسی کا، میری شہرت کا دخل ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ راستے میں کنکر پتھر اور تکلیف چیزوں کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، نیکی ہے اور لوگوں کے لیے راحت ہے۔ مخلوق کی خدمت کرنا، غریبوں کے کام آنا، غریبوں کو کام آنا، بیماروں کا علاج کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، یہ سب نیکیاں ہیں، لیکن آدمی نہیں کر پاتا ہے اپنی بھٹکن کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ دیکھیے ایک مثال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ایک صاحب تھے جو بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے تکبر کیا اور کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی بدعا بھیجی، کہا تم کبھی زندگی میں اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتے ہو۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ زندگی بھر اپنے دائیں ہاتھ کبھی اٹھا نہیں پائے۔ تو یہ تکبر اور غرور اور انانیت اور تعصب یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی نیک عمل سے محروم ہوتا ہے، تو یہ چیزیں سماج میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اس تکبر کی مرض سے بچائے، آمین۔ پانچویں چیز ہے سنت سے انحراف، سنت سے دوری، سنت کی مخالفت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنا، یہ چیز ہے جس سے آدمی ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا، دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، سنت کی نافرمانی کرے، وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى۔ ایک صحابی رسول نے خطبے میں یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ایک صحابی رسول کا جملہ، اللہ کے لیے موجود تھے وہاں پر، کہا کہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی جو اطاعت کرے وہ ہدایت پر ہے، وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ ہدایت پر رہنا ہے تو رسول کی اطاعت و پیروی واجب اور ضروری ہے۔ جنت میں اگر جانا ہے رسول اللہ کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر بیٹھے۔ صحابہ اکرام نے کہا کون ہے وہ لوگ جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جنت میں وہ جائے گا جو میری اطاعت کرے گا، جنت میں وہ جائے گا جو میری اطاعت کرے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا، میری فرمانبرداری نہیں کرے گا، گویا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، جنت میں جانے سے انکار
انکار کر رہا ہے. اس لیے ہمارے اسلاف سنت کی بہت پابندی کرتے تھے اور بہت توجہ دیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں وہ کام کیسے چھوڑ دوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جو کام رسول نے نہیں کیا ہے میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں. یعنی کہنا یہ ہے کہ میں وہی کروں گا جو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے. ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی سے کچھ دین کی باتیں پوچھے، سیکھے اور سیکھ کر کے جانے لگے. اور جب جا رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم میں اس پر عمل کروں گا، نہ اس میں کچھ کم کروں گا نہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کروں گا. اس جملے پر اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کو یہ خوشی محسوس ہو کہ وہ جنتی آدمی کو اس روئے زمین پر چلتے دیکھنا چاہتا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لے، آدمی جنتی ہے. سوچیے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی میری بات مانے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت و پیروی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ آدمی جنت سے محروم ہوگا تو ہدایت سے بھی محروم ہوگا. چھٹی چیز ہے جو گمراہی کے اسباب میں سے ہے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنا. آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، یعنی جو آبا و اجداد کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے. اور آج المیہ یہ ہے اور اکثر مسلمانوں کی سوچ یہی ہے کہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی بات بیان کی جائے تو یہی رونا روتے ہیں کہ ہمارے ابو اور دادا اور ہمارے گھر والے یہی کرتے تھے، ہم بھی یہی کرتے چلے آئیں گے. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ان لوگوں کے سلسلے میں کہا ہے جو کفار اور مشرکین تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کیا کہتے ہیں کافر مشرک لوگ کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آبا اجداد کرتے تھے، ہم وہی کریں گے جو آبا اجداد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. کیا جب تمہارے آبا اجداد نہ عقل رکھتے ہو، نہ سمجھتے ہو، نہ ہدایت پر ہو، پھر بھی تو ان کی بات مانے وہ. یعنی کہنا یہ ہے کہ جو آدمی دین اسلام میں اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتا ہے وہ گمراہ ہے. وہ کیا ہے؟ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا. آبا و اجداد کا طریقہ اتنا ہی ہے جو اسلام کے سائے میں ہے، جو اسلام کے ضابطے میں ہے. آبا و اجداد کی بات مانی جائے گی ان کے طریقے پہ چلے جب وہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر قائم ہوں. جہاں اسلام کے خلاف کسی کا بھی حکم آ جائے، کسی کا بھی عمل آ جائے، وہ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. کتاب و سنت یہ سب سے پیاری چیز ہے، اس کی پیروی ہونی چاہیے، اس پر ہم ایمان چاہیے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ اس رسول کے کرنے کا حکم دیا ہے. ساتویں چیز ہے جو ہدایت کے محرومی کے اسباب میں سے ہے خواہش نفس کی پیروی کرنا. یعنی جو نفس کر رہا، کہہ رہا ہے، جو جی میں آ رہا بس اسی کے من مانی کرتے چلا جا رہا، یہ ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، تم خواہشات نفس کی پیروی مت کرو. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. قرآن یہ کہتا ہے تم خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو، یعنی جو تمہارا جی جاتا ہے اس کی بات مت مانو، بلکہ کیا کرو جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس پر عمل کرو. اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے، جو تمہارے جی میں آ رہا کر رہے ہو، سوچ رہے ہو کر رہے ہو، اسی پر عمل کر رہے ہو، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا، تم کو راہ راست سے، صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا. اسباب یا ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے آٹھواں سبب یہ ہے کہ گمراہ لوگوں سے مسائل پوچھنا. جن کو کتاب و سنت کا علم نہیں حاصل ہے ان سے دین سیکھنا. جو دین کی جانکار نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، مستند عالم نہیں ہے، ان سے دین سیکھنا، ان سے مسائل پوچھنا، ان کے پاس رہنا بیٹھنا اور ان سے دینی معلومات لینا.
یہ آج کے زمانے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ دین کے بارے میں، دینی مسائل کے بارے میں بردرس سے علم حاصل کرتے ہیں، بردرس سے پوچھتے ہیں، مسئلے مسائل جو دین کے جانکار نہیں ہے، مستند عالم نہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے سماج میں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہلوں کے پاس بیٹھ کر کے، بردرس کے پاس بیٹھ کر کے دین سیکھتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ علم سیکھا جاتا ہے جو علم کے جانکار ہیں، جو دین کے جانکار ہیں، کتاب و سنت کے ماہر ہیں، جن کو عربی زبان آتی ہے، جو صحابہ کے منہج پر چلتے ہیں، جو قرآن و حدیث کو سیکھتے ہیں، قرآن حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، جن کو ہم عالم دین کہتے ہیں، جو مستند عالم ہے، جو کسی مدرسے سے پڑھا ہوا تجربہ کار عالم ہے، اس سے دین سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، دیکھیے، وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، میں جس چیز کا خوف کرتا ہوں اپنی امت پر تو گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں، گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ کچھ لوگ دعات شر ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، شر کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، جہنم کی دعوت دینے والے ہیں، اور کچھ لوگ خیر کی دعوت دینے والے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم خیر کی دعوت دینے والے بنے، سنت کی تبلیغ کرنے والے بنے، سنت کو سیکھیں پہلے، دین کو سیکھیں پہلے، پڑھیں پہلے، علماء سے سیکھیں پھر اس کو سکھائیں۔ ایسا نہیں کہ علم نہیں ہے اور تبلیغ کرنے کے نکل جائیں، یہ گمراہی پھیلائیں گے، یہ گمراہی پھیلائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الاعراض ولكن يقبض العلم وقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایسا نہیں کہ آدمی کے پاس علم ہے اس کے سینے سے علم نکال لیا جائے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھائے گا، علماء کو وفات دے گا۔ اب دیکھیے بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی اس مصیبت میں آپ دیکھیے، کووڈ-19 کے اس عالم میں بڑے بڑے علماء، ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ میں تھے ان کا انتقال ہوا، شیخ صلاح الدین یوسف جو پاکستان کے تھے ان کا بھی انتقال ہوا، ابھی ماضی قریب میں ڈاکٹر صدر الرحمان مالیگاؤں ان کا انتقال ہوا، ڈاکٹر کے آر نور جو چنئی میں تھے ان کا انتقال ہوا، اور اس کے علاوہ آپ پڑھتے جائیے بہت بڑے بڑے علماء پوری دنیا میں، بڑے بڑے علماء اس کووڈ-19 کے اس عالم میں وفات پا چکے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی قبروں کو، جو مسلمان ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو علماء رخصت ہو گئے ہیں، آج یہ یتیمی کا دور ہے، یعنی علماء کی کمی پائی جا رہی ہے، علم والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بدل ہم سب کو عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کو اللہ تعالیٰ وفات دے گا تو علم ختم ہو جائے گا۔ اب جب دنیا میں لوگ عالم نہیں پائیں گے تو لوگ وہ کو جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، جو علم والے نہیں ہیں جاہلوں کو ممبر دے دیں گے، محراب دے دیں گے، اور نماز پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے بنا دیں گے ان کو۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان سے پوچھے تو فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھیے ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو علم والے نہیں ہیں ان سے پوچھا جائے، جو خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ 9ویں چیز ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ہے فسق و فجور کا ارتکاب کرنا۔ فسق و فجور کیا ہے؟ گناہ کا ارتکاب کرنا۔ گناہ اگر اس کے نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق اسے نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک 10واں سبب ہے ظلم کرنا۔ ظلم کرنا، یہ ظلم چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے ہم اپنی اولاد پر ظلم کریں، چاہے بال بچوں پر ظلم کریں، چاہے اپنی بیوی پر ظلم کریں، چاہے پڑھے لکھے لوگوں پر ظلم کریں، چاہے جانور پر ظلم کریں،
ظلم تو ظلم ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. جو آدمی ظلم کرتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین خود کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، 51 ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے 11واں سبب ہے نا انصافی کرنا. نا انصافی کرنا مطلب کیا ہے؟ عدل و انصاف کو بھلا دینا. عدل و انصاف کو بھلا دینا. ہدایت کس کو ملے گی؟ جو آدمی ہدایت جو چاہے گا. توفیق کسے ملے گی؟ جو توفیق چاہے گا. جو آدمی نا انصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، نا انصافی کرتا ہے، فیصلے میں انصاف نہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انما ضل ممن قبلکم. دیکھو سنو، تم سے پہلے لوگ گمراہ ہو گئے. کیوں گمراہ ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ گمراہی کے اسباب کیا تھے؟ کہا انہم کانوا اذا ترک الشریف ترکوہ. اگر سماج کا کوئی شریف آدمی غلط کام کرتا تھا، چوری کرتا تھا، تو لوگ کہتے چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، شریف آدمی، بڑے خاندان کا ہے، بڑا آدمی ہے، چھوڑ دیتے تھے. وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَى الْحَدِّ. کہا اور اگر کوئی کمزور اور غریب آدمی چوری کرتا تھا، خراب کام کرتا تھا، اس کو پکڑتے تھے اور اس پر حد نافذ کرتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے. یعنی شریف کو، بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور کمزوروں پر سزا نافذ کی جاتی تھی. نا انصافی تھی. اللہ کے نبی نے کہا پہلے کی قومیں برباد ہو گئی، گمراہ ہو گئی. اس کی وجہ یہی تھی کہ شریف اور بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. گناہ کرتے تھے، غلطی کرتے تھے، شرارت کرتے تھے، چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن اگر کوئی کمزور اور غریب آدمی، چھوٹا آدمی گناہ کا کام کرتا تھا تو پیٹ دیتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے. یہی وجہ سے پہلے کے لوگ گمراہ ہو گئے. ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے 12واں سبب ہے موسیقی سے، ناچ گانے سے اپنا رشتہ جوڑنا، قریب رہنا، گانا سننا. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے. یہ تو گمراہی کی چیز ہے. گانا سننا، موسیقی اور گانا سننا، یہ سب گمراہی کی چیز ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بعض لوگ ایسے ہیں جو ناچ گانے کو رواج دیتے ہیں، ناچ گانے کو خریدتے ہیں تاکہ سماج میں پھیلے برائی. مقصد کیا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بغیر کسی علم کے وہ سیدھے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یہ گمراہی کے اسباب کس ہے؟ ناچ گانا یہ سب کیا ہے؟ گمراہی کی چیز ہے. جب یہ آدمی اس کا دل دادا ہو جائے گا، اس کے فتنے مبتلا ہو جائے گا، تو ہدایت سے اور نیک توفیق سے، نیک عمل سے محروم ہو جائے گا. اسی وجہ آپ دیکھ لیجئے جو گانے کی رسیاں ہیں، ناچ گانے کی رسیاں ہیں، شیدائی ہیں، وہ قرآن یاد نہیں کر پاتے، قرآن نہیں پڑھ پاتے، تلاوت نہیں کر پاتے. جس کے دل میں گانے کی محبت ہو، اس کے دل میں قرآن کی محبت کبھی بیٹھ نہیں سکتی ہے. یہ بات یاد رہے ہمیشہ کے لیے. ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے 13واں سبب ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے شخص کو اور ناشکرے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ جھوٹے شخص کو نہیں دیتا ہے. یہ اپریل کا ابتدائی مرحلہ ہے. وہ عالمی تہوار منایا تھا اپریل فول. لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، جھوٹ بول کر کے الو سیدھا کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. کہا کہ یہ جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ جھوٹ کیا ہے؟ برائی کی طرف لیتا ہے. آدمی جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بول کر کے ایک بڑا جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، پھر بڑا دھوکہ دیتا ہے. یہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. سوچیے کتنا بڑا گناہ ہے کہ جھوٹے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جھوٹ اور گناہ جہنم کی طرف لے آتے ہیں. جس سے ہم گناہ کی سختی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے 13واں سبب ہے خیانت کرنا. خیانت کرنا. خیانت کیا ہے؟ امانت دی گئی، لوٹانے میں آدمی ٹال مٹول کر رہا ہے. دیا گیا تو اس کو واپس کرنے میں وہ بخیلی کر رہا ہے، پورا نہیں دے رہا ہے یا پورا بول بول کر رہا ہے. یہ خیانت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ دغا بازوں کی ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا، انہیں ہدایت نہیں دیتا.
تو ہم سب کو خیانت سے، بری عادتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے دل کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن آدمی جب خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور دل میں وہ ایمان کی جو حلاوت ہے، چاشنی اور نور ہے، وہ بجھ جاتی ہے. ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے 15واں سبب ہے استغفار نہ کرنا. استغفار نہ کرنا، توبہ استغفار نہ کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے معافی چاہتے تھے. استغفار کرنا چاہیے، اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو تازگی ملتی ہے. اور جب آدمی گناہ پہ گناہ کرتا جائے، استغفار نہ کرے، تو پھر وہ ہدایت ختم ہو جاتی ہے. ہدایت کی جو توفیق ہوتی ہے، نیک عمل کی جو توفیق ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، راوی یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، شیطان نے کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندے دنیا میں زندہ رہیں گے، میں آخری سانس تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. دیکھیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، شیطان یہ کہتا ہے، اے اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندے دنیا میں زندہ رہیں گے، میں آخری سانس تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے کیا فرمایا، کہا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کی تمام غلطیوں کو معاف کرتا رہوں گا. شیطان نے کیا کہا کہ میں گمراہ کروں گا. رب العالمین نے یہ کہا کہ جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کی تمام غلطیوں کو معاف کرتا رہوں گا. معافی ملے گی، گناہ معاف ہوں گے، گناہ دھلے جائیں گے. جب آدمی توبہ استغفار کرتا ہے تو اس سے دل جو کالا ہوتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے. ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے 16واں جو سبب ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنا. اللہ کے دین سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. سورہ نساء نمبر 167. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکا، کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد ضلوا ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں پڑ گئے، بہت دور کی گمراہی میں پڑ گئے. کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. تو یہ گمراہی کا سامان ہے، ہدایت سے محرومی کا سامان ہے. ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے 17واں سبب ہے ناحق اولاد کا قتل کرنا، اپنے بچوں کو مارنا. دیکھیے اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سوچیے جس کو اولاد نہیں کتنا وہ روتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے. اور آدمی کو یہ نعمت ملی اور آدمی نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، کہا سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو مارو، قتل کرو، اس خوف سے کہ وہ تمہارے ساتھ کل بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہلاک ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی اور حماقت میں قتل کر دیا. کوئی علم نہیں، کوئی سمجھ نہیں، بس لوگ قتل کر رہے ہیں، ہم بھی قتل کریں گے. لوگ بچوں کو دفن کریں، ہم بھی دفن کریں گے. جیسا کہ عرب کا ماحول تھا کہ وہاں جب بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر میں دفن کر دیتے تھے. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین جو ان کو روزی دی ان کو حرام کر لیا. افتراء اللہ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ لیا. قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے اور ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. ہدایت یافتہ یہ لوگ نہیں جو اپنے بچوں کو مارتے ہیں. ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں. یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور ہدایت یافتہ کبھی نہیں ہوتے جو اپنے بچوں کو مارتے ہیں. اور آج بھی مارا جا رہا ہے اسقاط حمل کے ذریعے سے. بچوں کو پیٹ ہی میں، ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے. یہ سب گمراہی کا فتنہ ہے، یہ سب گمراہی کا فتنہ ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. گمراہی کے اسباب میں سے یا ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے 18واں جو سبب ہے وہ ہے میجورٹی اور اکثریت کی پیروی کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے تو راہ راست سے بھٹک جائیں گے. يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کو صراط مستقیم سے اللہ کے راستے میں بھٹکا دیں گے. دیکھیے یہاں پر میجورٹی کی پیروی کرنا، حق کو چھوڑ دینا اور
دلیل کو چھوڑ دینا. بس لوگ جس کی طرف جا رہے ہیں، میجورٹی کس کی، اکثریت کس کی ہے، بس یہ لوگ زیادہ ہے، یہ حق پر ہے. کتاب و سنت کی تعلیمات کوئی سروکار نہیں، بس اس کے ماننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، یہی صحیح ہے. اگر آدمی اس کے پیچھے بھاگے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یضلوک عن سبیل اللہ، تم کو سیدھے راستے سے لوگ بھٹکا دیں گے. تو بھٹکانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آدمی میجورٹی کی، اکثریت کی پیروی کرے. آخری سبب ہے جو 19 نمبر پر ہے، وہ ہے بری صحبت اختیار کرنا. بری صحبت اختیار کرنا. جو آدمی برے کو دوست بناتا ہے، اچھے لوگوں کو چھوڑ کر کے برے کو اپنا ساتھی بناتا ہے، وہ ہدایت کی توفیق سے یا نیک عمل کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کل قیامت دن ایک آدمی کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ایک آدمی کہے گا اے کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہیں بناتا. اے کاش، جب آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہلاکت میں ڈالا جائے گا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا، تو آدمی کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. یہ اس آدمی نے مجھ کو گمراہ کر دیا جبکہ میرے پاس نصیحت آ پہنچی تھی، میرے پاس ذکر آ چکا تھا، اللہ اور رسول کا فرمان آ چکا تھا، لیکن میں اس آدمی کے پیچھے بھاگ پڑا اور اس کے طریقے پہ چلتا رہا، میں بھی گمراہ ہو گیا. وہ بھی گمراہ تھا، میں بھی گمراہ ہو گیا. تو گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ برے کو اپنا دوست بنانا ہے. برے ساتھی ہوں گے، بری صحبت ہوگی، تو اس کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا. آج دیکھیے اچھے لوگ بدعتیوں کی صحبت میں رہے، بدعتی بن گئے. اچھے لوگ جو پڑھے لکھے تھے، ان کی تربیت صحیح نہیں ہو پائی، ان کے دوست برے نکلے. آج اہل حدیث ہوتے ہیں، صحبت اچھی نہیں، بریلیوں کے ساتھ رہتے ہیں، بدعتیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر وہ جا کر کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی شکوک اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں، اور ان کے پاس علم نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، تو جا کر کے وہ بدعت و خرافات سے دوبارہ محل ہو جاتے ہیں. اور آج کا جو فتنہ ہے سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، کہ آدمی بیٹھتا ہے اور پھر یہ بھی ایک صحبت ہے، موبائل اور انٹرنیٹ بھی ایک ہماری صحبت ہے. ہم اس سے بہت کچھ استفادہ کرتے، بہت سیکھتے ہیں، بہت حاصل کرتے ہیں. اگر یہاں پر آدمی اپنے اخلاق اور دین کی حفاظت نہ کر پائے اور اسی میں حق اور باطل کی تمیز نہ کر پائے، اور جو آ رہا ہے پڑھ رہا ہے بس اس کو یقین کر رہا ہے، علماء کے رابطے میں نہیں ہے، دین نہیں سیکھ رہا ہے، بس انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، ویب سائٹ کھولا ہے، قادیانیوں کے ہزاروں ویب سائٹ بنے ہوئے ہیں، شیعوں کے ہزاروں ویب سائٹ بنے ہوئے ہیں، اور پھر گمراہ لوگوں کی، یہودیوں اور نصرانیوں کی ہزاروں ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، جو سب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں. لیکن آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے اور اس کے فتنے میں آ کر کے اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے. تو یہ خطرناک چیز ہے کہ ہم دوست کس کو بنائیں؟ اچھے لوگوں کو بنائیں، نیک لوگوں کو بنائیں. اس سے ہمارا بہت بھلا ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا، دنیا بھی فائدہ ہوگا، آخرت بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہمارے دوست برے نکلے تو ہماری تربیت بھی خراب ہوگی، اور ہماری جان اور مال کا بھی خطرہ ہوگا، دنیا اور آخرت بھی تباہی آئے گی. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں میں ان لوگوں کو دوست بنائیں جو اچھے اور نیک ہوں، صالح متقی پرہیزگار ہوں، جو اللہ اور رسول کی بات کرنے والے ہوں، سنت پر چلنے والے ہوں، شریعت کی پابندی کرنے والے ہوں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں جو فاسق ہے، فاجر ہیں، اور دنیا میں ایسی بے مقصد زندگی گزارتے ہیں اور گناہ کا کام کرتے ہیں، شرک اور بدعات اور خرافات کے پیچھے بھاگتے ہیں، فتنے مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کی برباد کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے پاس میں کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر بلا وبا اور مصیبت سے بچائے، محفوظ رکھے، اور دنیا میں تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.